وعلی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم علم منطق کے درس کا آغاز کریں گے۔ یاد رکھیے علم منطق کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، جس طرح دیگر علوم ہم حاصل کرتے ہیں، جیسے نحو ہے، صرف ہیں، اصول فقہ ہیں، اصول حدیث ہیں، یہ جتنی بھی کتابیں ہم ان کا علم حاصل کرتے ہیں، اس طرح ایک ہے علم منطق۔ علم منطق کے علم کا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ علم منطق کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ علم منطق کے اندر وہی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہماری عقل میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، تو ان باتوں کا سیکھ کر کیا کرنا جو ہمارے پاس پہلے موجود ہیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں علم منطق کا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے علم منطق سیکھنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم شریعت تین ہے: قرآن، حدیث اور فقہ، اور ان کو جاننے کے لیے ہمیں کتنے علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے؟ نحو ہے، صرف ہے، فقہ ہے، لغت ہے، اور اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہیں، دیگر جتنی بھی کتب ہیں ان کے اندر ہماری اگر مہارت حاصل ہوگی تب یہ علم شریعہ کی تین جو علوم ہیں ان کو ہم جاننے کے لیے جان سکیں گے۔ اور اسی طرح ان تمام علوم میں سے ایک علم منطق بھی ہے۔ علم منطق کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم منطق کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں، جو تعریفات ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات اصول فقہ کے اندر، اصول تفسیر کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو علم منطق آتا ہی نہیں تو پھر علم فقہ کے اندر جو اصول بیان کیے جائیں گے وہ آپ کو کہاں سے آئیں گے؟ تو علم منطق کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ علم منطق تو اصل میں یونان سے آیا تھا، وہ خالص علم منطق نہیں تھا اس وقت، اسلامی علم منطق نہیں تھا اس وقت، پھر لیکن ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے علم منطق کے اندر خوب تحقیق کی، اور آج اگر آپ علم منطق کو دیکھیں تو خالص اسلامی علم منطق بن چکی ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر خالص علم منطق بن چکی ہے۔ اس کے اندر قرآن حدیث کی مثالیں بیان کی جاتی ہے، ان علم منطق کو لے کر اس کے ذریعے اصول بیان کیے جاتے ہیں، تو علم منطق کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علم منطق یاد رکھیے، علم منطق کے اندر کچھ ایسی اصطلاحات بیان کیجیے جن کی وجہ سے آپ متکلم سے باتیں مناظرہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہیں۔ تو علم منطق کا سیکھنا بے حد اور بہت ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم علم منطق کا آغاز کریں گے۔ تو میں نے یہ تیسیر المنطق کی کتاب لی ہے، اس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم علم منطق کے درس لیں گے۔ یہ اس وجہ سے لیا کیونکہ یہ تیسیر المنطق یہ آسان کتاب ہے دوسری منطقی کتابوں میں سے، اور اس کے اندر مثالیں بھی دی ہیں، مشق بھی دی ہوئی ہے، آسان مثالیں، تعریفات بھی آسان کی ہوئی ہے اور مشق بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مجھے مبتدی طالب علم کے لیے اچھی لگی، اس وجہ سے میں نے تیسیر المنطق کی کتاب چوائس کی ہے۔ تو سب سے پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبق اول علم کی تعریف اور اس کی قسمیں پہلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ یاد رکھیے علم کی تعریف پڑھنے سے پہلے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں ہماری روح کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک والا دوسرے ملک میں اپنی فوج بھیجتا ہے، اور فوج کو کس طرح بھیجتا ہے؟ ساری کو ایک ساتھ نہیں بھیجتا بلکہ فوج کے گروہ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 40 کا گروہ بنا دیا، اس گروہ کے اندر ایک بڑے کو بنائے گا، حکومت ایک بڑا بنائے گی، استاد جو سب سے زیادہ طاقت میں ان کا استاد ہوگا، امیر جماعت ہوگا، جو اس میں علمی قابلیت بھی زیادہ ہوگی، اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہوگی، اس کے اندر تجربات بھی زیادہ ہوں گے، تو اس کو استاد بنایا جائے گا، ان کا امیر قافلہ بنایا جائے گا۔ تو اور ان کو اور بہت سارے آلات بھی دیے جائیں گے، جیسے بم ہیں، ہتھیار ہے، ٹینک ہیں، جتنے بھی اسلحات ہیں وہ سارے ان کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آلات نصیب فرمائے، جیسے ہاتھوں کا آلہ ہے، آنکھوں کا آلہ ہے، پاؤں کا آلہ ہے، دماغ کا آلہ ہے، عقل کا آلہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلہ نصیب اسلحہ دیا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی کیسے گزار سکیں۔ تو اگر ہمارے پاس یہ آلات نہ ہوتے تو ہم دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہاتھ نہ ہوتے تو کام کیسے کرتے؟ عقل نہ ہوتی تو سب کچھ ہی کیا ہو جاتا؟ بیکار ہو جاتا۔ اگر جس طرح ایک فوج کو اگر اسلحہ ہی نہ دیا جائے، خالی ہاتھ کسی جنگ میں بھیج دیا جائے تو کیا ہوگا؟
وہ شکست کھا دیں گے۔ اس طرح اگر ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ یہ جسم نہ دیتا تو اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو جاتے، دنیا میں زندگی صحیح طرح گزار نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلات نصیب فرمائے، ہاتھوں کا آلہ، پاؤں کا آلہ اور عقل کا آلہ دیا ہے۔ ان سب میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلات نصیب فرمائے، ان سب میں سے جو سب سے طاقتور ہیں، سب سے طاقتور جو آلہ ہے وہ ہے عقل کا آلہ۔ عقل کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی طاقتور ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری عقل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر جن چیزوں کا وجود ہوتا ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور جن چیزوں کا وجود نہیں ہوتا وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کلاس میں کوئی شاگرد نہ ہے، مثال کے طور پر کلاس میں کوئی شاگرد نہ ہے تو دوسرے شاگرد سے استاد پوچھے کہ مثال کے طور پر زید نہیں آیا، تو اس کے دوست سے، خالد سے پوچھے کہ زید کہاں ہے، تو اس خالد کے ذہن میں فوراً زید کی پہچان آ جائے گی۔ تو یہ دیکھو ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، ایک چیز موجود ہے لیکن ابھی فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن اس کا نام لینے سے اور اس کی ذات ہمارے ذہن میں آ گئی، تو یہ ہماری عقل کی طاقت ہے۔ اس طرح جو چیز جن چیزوں کا وجود بھی نہیں ہوتا وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، جیسے گرمی کا تصور، گرمی کہیں الگ وجود ہے نہیں وجود، تو یہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ میں کہوں کھٹا میٹھا، تو درد ہے کہیں نہیں، نظر تو نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے محسوس ہوتا ہے؟ یہ ہماری عقل کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جو عقل ہے اگر یہ مغلوب ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، تو ہمیں درد بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے تو جب چوٹ لگتی ہے کسی حصے پر تو عقل کیا کرتی ہے کہ پورے جسم میں پیغام پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ کے کہیں ذرا سی بھی انگلی کٹ جائے تو پھر آپ کو پورا جسم آپ کا بےتاب ہوتا ہے۔ تو یہ پورا جسم آپ کا بےتاب ہوا، کس وجہ سے بےتاب ہوا؟ یہ عقل نے سارے اعضاء کو پہنچایا ہے کہ فلاں جگہ پر کیا ہے، چوٹ لگی ہے، پھر وہاں پر سیل جاتے ہیں، سیل پھر جسم بناتے ہیں، تو یہ سارا سسٹم ہے۔ تو عقل جو ہے ہماری سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ طاقت دی ہے۔ عقل کے اندر جن چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور جن کے وجود ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب یاد رکھیے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنا الگ وجود ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں گے۔ تو جن چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے انہیں کہتے ہیں عین، ذات، جن کا اپنا کوئی الگ وجود ہے، اور جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہے انہیں عرض کہا جاتا ہے۔ عرض نہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں عرض، وہ چیزیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں، جن کا اپنا الگ وجود ہے وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہوتی، انہیں عین کہا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے، انہیں عرض کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں بورڈ، اب بورڈ جو ہے یہ اس کا اپنا الگ وجود ہے، اس کا اپنا ایک الگ وجود ہے تو اسے عین کہا جائے گا۔ لیکن میں کہوں یہ جو بورڈ کی سفیدی ہے، یہ سفیدی یہ عرض ہے، یہ اپنے وجود میں بورڈ کی محتاج ہے، یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے، تو اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا، عرض کہا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں دیوار، اب دیوار کا اپنا الگ وجود ہے، سیمنٹ سے بنی ہوئی اپنا الگ وجود ہے، لیکن میں اسے کیا کہا جائے گا، عین کہا جائے گا۔ لیکن اگر میں کہوں یہ دیوار نیلی ہے تو یہ جو نیلا کلر ہے، یہ نیلا کلر کیا ہے، یہ عرض ہے، یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے۔ اگر دیوار نہ ہوتی تو نیلا کلر کہاں سے کھڑا ہوتا؟ تو اس طرح مثال کے طور پر میں کہوں میرے کپڑے نیلے ہیں تو یہ میرے کپڑوں کا تو اپنا الگ وجود ہے، لیکن اس کے اندر جو نیلا کلر ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے، تو اسے عرض کہا جائے گا۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عین ہوگی یا عرض ہوگی، عین جن کا اپنا الگ وجود ہے اور عرض جتنا وجود۔ اس طرح میں کہوں کہ مثال کے طور پر زید بہادر ہیں، زید بہادر ہیں، اب زید تو کیا ہے، اس کا اپنا الگ وجود ہے، وہ کیا ہے، ذات ہے، عین ہے، لیکن میں نے کہا زید بہادر ہے۔ اب بہادری کا اپنا الگ وجود ہے، نہیں وجود، بہادری کہیں آپ کو اس کے ساتھ لٹکی نظر آ رہی ہے، نہیں نظر آ رہی، تو وہ کیا ہے، ایک عرض ہے، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے۔ اگر زید ہے تو زید بہادر ہے، اگر زید نہیں ہے، زید مطلب مر جائے تو پھر وہ بہادری بھی کیا ہوگی، نہیں ہوگی۔ تو زید ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی صفت بہادری بھی ہوگی۔ تو زید تو کیا ہے، عین، اور عرض کیا ہے، اس کی بہادری ہے۔ تو جن چیزوں کا وجود ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہوتی، انہیں کیا کہا جاتا ہے، عین کہا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کا وجود ہوتا ہے، وجود نہیں ہوتا، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے، انہیں عرض کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے، دنیا میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، عین اور ذات۔
تو علم کہتے ہیں، یاد رکھیے، کسی شے کا ذہن میں آ جانا، حصول صورت شیء فی العقل یا فی الذہنی، کسی چیز کا ذہن میں آ جانا وہ اسے علم کہا جاتا ہے۔ جو بھی چیز ہمارے ذہن میں آئی، چاہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یا نہیں ہے، وہ اسے کیا کہا جائے گا؟ علم کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے قول معقول اور ایک ہوتا ہے قول ملفوظ۔ قول معقول کہتے ہیں کہ جو بات ابھی ذہن میں ہو، اور قول ملفوظ کہتے ہیں کہ جو بات ہم ذہن سے بیان، مثال کے طور پر میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں تو سنتے سنتے بعض اوقات آپ کے ذہن میں کچھ سوالات بھی آئیں گے۔ جو وہ سوالات آئیں گے آپ ابھی تو نہیں بولیں کیونکہ میں ابھی درس دے رہا ہوں، جب میں اپنا درس ختم کروں گا تو اس وقت اپنا سوال کریں گے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو پہلے سوال آیا تھا وہ ابھی آپ کے ذہن میں تھا، تو جو بات ابھی آپ کے ذہن میں ہوگی اسے کہیں گے قول معقول، یعنی وہ بات ابھی عقل میں ہے، ابھی لفظوں میں نہیں آئی گی، لیکن آپ جب سوال کر لیں گے، پوچھ لیں گے، تو اس وقت وہ ہو جائے گا قول ملفوظ، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس لفظوں کو ادا کر دیا ہے، ذہن میں اب نہیں ہے، ان لفظوں کو ادا کر دیا ہے، اسے قول ملفوظ کہا جائے گا۔ تو قول معقول اور قول ملفوظ ہی کو علم کہتے ہیں، قول معقول اور قول ملفوظ ہی کو علم کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز ذہن میں ہے، جو چیز ہم منہ سے بیان کرتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے، جو چیز ذہن میں آئے گی اور جو چیز زبان میں ہم ادا کریں گے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یا تو وہ تصور ہوگی جو ہم ذہن سے بیان، جو ہماری عقل میں ہوگی، یا ہم اس کو زبان سے بیان کریں گے، یا وہ تصور ہوگی یا ہوگی تصدیق۔ تصور کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے ذہن میں آئی اور جو چیز آپ نے زبان پہ بیان کی وہ پوری بات نہ ہو، وہ ادھوری بات ہو، پوری بات، وہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر زید، تو زید میں نے کہا تو یہ زید آپ کو کوئی خبر نہیں ملی، تو اسے کہیں گے تصور۔ تصور کہتے ہیں کہ جو بات پوری نہ ہو، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، مثبت ہو یا منفی ہو۔ میں نے کہا زید عالم، زید عالم، عالم زید کہا، اب میں نے زید عالم کہا یا عالم زید کہا، آپ کو اس سے کوئی خبر نہیں ملی، کوئی پوری بات نہیں ملی، تو اسے تصور کہا جائے گا۔ یا میں کہوں کہ وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا، تو یہ کیا ہے؟ تصور ہے، اور یہ مثبت تصور ہے، بات پوری نہیں ہے، اس کو کیا ہوا، وہ کون ہے۔ یا میں کہوں وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں نہیں دیکھا تھا، یہ تصور ہے، منفی ہے، تصور منفی ہے، یعنی بات پوری نہیں ہوئی۔ میں کہوں وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا، تصور ہے، بات پوری نہیں۔ میں نے کہوں وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا وہ زید تھا، یا وہ زید تھا، یا وہ خالد تھا، تو اب بات پوری ہوگی۔ تو اب کیا بات ہے؟ لیکن پہلے جو میں نے بات کی تھی وہ کیا تھی؟ پوری تھی، پوری نہیں تھی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تصور کہا جاتا ہے۔ تصور کہتے ہیں جو بات پوری نہ ہو اسے تصور کہا جاتا ہے، اور جو بات، اب یاد رکھیے، جو ہمارے ذہن میں ہو یا وہ جس کو ہم زبان سے بیان کر دیں اور وہ بات پوری ہو، تو اسے تصدیق کہا جائے گا۔ دوسری قسم کس کی؟ علم کی۔ جو بات پوری ہو، جو بات قول معقول، قول ملفوظ جو ہو، وہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے تو اسے تصدیق آ جائے گا، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ میں کہوں زید عالم ہے، اب آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ زید عالم ہے، زید کے بارے میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ عالم، زید کیا ہے؟ عالم ہے، تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اسے کہیں گے تصدیق کہا جائے، اس کو تصدیق کہا جائے گا۔ یا میں کہوں زید عالم نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کو ایک پوری بات سمجھ میں آ گئی، تو اسے تصدیق کہتے ہیں کہ وہ بات، وہ قول معقول یا وہ قول ملفوظ جو جس سے سننے کے بعد آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے کہا جائے گا تصدیق کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے، تصدیق کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کسی چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، تو میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں، تو زید کے بارے میں ایک بات کر رہا ہوں، اور میں نے کہا عالم ہے، عالم ہے، خبر دے رہا ہوں۔ تو ایک ہوتی ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، ایک وہ جو بات کی جائے۔ تو زید کیا ہے؟ جس کے بارے میں بات کی گئی۔ عالم کیا ہے؟ عالم ہے کیا ہے؟ جو بات کی گئی۔ تو یاد رکھیے، جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو نحو کے اندر کہتے ہیں مبتدا، اور جو بات کی گئی اسے نحو کے اندر خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح نحو کے اندر جس کے بارے میں بات کی جائے اسے محکوم علیہ کہتے ہیں، اور جو بات کی جائے اسے محکوم بہ کہتے ہیں۔ محکوم بہ یعنی جس کے ساتھ حکم، محکوم حکم لگایا، بہ جس کے ساتھ، یعنی اس عالم ہونے کا حکم کس پر لگایا ہے؟ زید پر لگایا، تو یہ جو عالم ہے یہ کیا ہے؟ محکوم بہ ہے، محکوم بہ ہے، اور زید کیا؟ محکوم علیہ ہے، جس پر کسی بات کا حکم لگایا گیا ہے۔ اسی طرح
ناف کے اندر جس کے بارے میں بات کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو بات کی جائے اسے مسند بہ کہتے ہیں۔ عالم ہے کیا ہے؟ مسند بہ ہے۔ مسند بہ معنی اس کا حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ اس کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، مسند بہ، مسند بہ کی اسناد کی گئی مسند الیہ کی طرف، مسند الیہ کی طرف۔ تو ناف کے اندر مسند الیہ اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے، اور مسند بہ جو بات کی جائے۔ لیکن منطق کے اندر ایسا نہیں ہے۔ منطق کے اندر جس کے بارے میں بات کی جائے اسے موضوع کہا جاتا ہے، اور جو بات کی جائے جیسے عالم ہے تو یہ کیا ہے؟ منطق کے اندر اسے محمول کہا جاتا ہے۔ منطق کے اندر محمول کہا جاتا ہے خبر کو، محکوم بہ کو، یعنی محمول یعنی اس کا حمل کیا گیا ہے کس پر؟ اس کا حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ مبتدا پر، محکوم علیہ پر، مسند الیہ پر اس کا حکم لگایا گیا ہے۔ وہی بات ہے، لیکن منطق کے اندر لفظ تھوڑے چینج ہے۔ منطق کے اندر مبتدا کو کہتے ہیں موضوع اور خبر کو کہتے ہیں محمول کہتے ہیں۔ تو تصدیق بتا رہا تھا کہ تصدیق کسے کہتے ہیں کہ وہ بات جو کیا ہو، وہ قول معقول، وہ قول ملفوظ جو پوری بات ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے تصدیق کے اندر آپ نے پڑھا کہ ایک چیز کی نسبت کی جاتی ہے، ایک چیز کی نسبت کی دوسری چیز کی طرف۔ زید عالم ہے، میں نے کس چیز کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں، کہ زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ یاد رکھیے ایک چیز کو ہم دوسری چیز کے لیے ثابت کر رہے ہیں، جیسے میں نے عالم ہونے کی خبر کو کس کے لیے؟ زید کی ثابت کی، ایک چیز کو دوسری کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو وہ یقین کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ تصدیق اگر آپ بیان کر رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں زید عالم ہیں، تو اس زید عالم ہونے پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، تب اسے تصدیق کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ زید عالم ہوگا نہیں، کسی نے آپ سے پوچھا کہ زید عالم ہے، آپ نے کہا زید عالم ہوگا، اب آپ کو یقین نہیں ہے بلکہ ایک شک ہے، ایک ظن ہے کہ عالم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ یاد رکھیے وہ پوری بات جس کا اگر 50% آپ کو یقین ہے، 50% آپ کا خیال یہ ہے کہ زید عالم ہوگا، اور 50% آپ کا خیال ہے کہ زید عالم نہیں ہوگا، تو یہ جو 50% خیال ہے ہونے کا، 50% خیال ہے نہ ہونے کا، اسے شک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو شک ہے، یعنی آپ کو شک ہے کہ زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے، زید عالم ہوگا یا زید عالم نہیں ہوگا، تو اسے کہتے ہیں شک۔ 50% خیال ہونے کا، 50% نہ ہونے کا شک کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ کو شک ہو تو وہ تصدیق نہیں ہوگا، وہ تصور ہوگا۔ میں نے کہا زید عالم ہوگا، اب آپ لفظوں میں اگر کہیں کتاب میں لکھا ہو زید عالم ہوگا، تو اس سے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک پوری بات بیان کر رہے ہیں، آپ کہیں گے تصدیق ہے، بلکہ تصدیق نہیں ہے، بلکہ اس میں بولنے والے کو منطق ہوتی ہی، یاد رکھیے منطق ہوتی ہی قول معقول ہوتی ہے، منطق پوری قول معقول ہوتی ہے، جو ذہن میں بات آتی ہے اس کو منطق کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ بیان کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، لکھ کر کسی کو سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم قول ملفوظ کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا زید عالم ہوگا، آپ کہیں گے یہ تصدیق ہے، تصدیق تب ہوگی جب آپ کو اس کا یقین ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے، 50% شک ہے کہ زید عالم ہوگا، 50% شک ہے زید عالم نہیں ہوگا، تو اسے شک کہا جائے گا، اور شک تصور کی قسم میں ہے۔ تو زید عالم ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ تصور ہوگا، تصدیق نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو زیادہ خیال یہ ہے کہ زید عالم ہوگا، میں نے زید کی تقریر سنی تھی، یا زید کو کتابیں پڑھتے دیکھا تھا، یا زید کی تقریر سنی، اس میں اندر وہ حدیثیں ایسے بیان کر رہا تھا، اس طرح کر رہا تھا، تو آپ کہیں گے زید عالم ہے، زید عالم ہوگا، یعنی آپ کو زیادہ یقین یہ ہے کہ زید عالم ہوگا۔ 80% آپ کو یقین ہے زید عالم ہوگا، 20% آپ کو یقین ہے کہ زید خیال ہے کہ زید عالم نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو جو 80% یعنی زیادہ جو خیال ہے، زیادہ جو یقین ہے کہ زید عالم ہوگا، اسے کہتے ہیں ظن کہتے ہیں، اور ظن تصدیق کی قبیل سے ہے۔ کس کی قبیل سے؟ تصدیق کی قبیل سے ہیں۔ تو زید عالم ہوگا جب آپ کو زیادہ خیال ہے زید عالم ہوگا، تھوڑا اگلا فرق رہے، تھوڑا اگر آپ کو کہیں سے اختلاف ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو تصور نہیں کہا جائے گا، زیادہ کا اعتبار۔ اگر زیادہ آپ کو یقین ہے کہ زید عالم ہوگا تو اسے تصور ہی کا، تصدیق ہی کہا جائے گا، تصور نہیں کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیں تصدیق کے اندر اور بھی تفصیل ہے تھوڑی، وہ بھی یاد رکھیں۔ جملہ آپ نے پڑھا ہے 2 قسم پر ہوتا ہے نحو کے اندر، ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسی کہتے ہیں کہ جس جملے کے کہنے کے بعد سامنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے،
یعنی سچا جھوٹا ثابت کیا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہا جائے. میں کہوں زید عالم ہے, اب سامنے والا کوئی کہہ سکتے ہیں ہاں آپ نے سچ کہا, یا میں کہوں زید عالم نہیں ہے, سامنے والا کہے بھائی آپ نے جھوٹ کہا, زید عالم ہے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں زید عالم ہے, اب مجھے سامنے والا کوئی سچا جھوٹا ثابت کر سکتا ہے, تو اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ. اور جملہ انشائیہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے. میں کہوں جملہ انشائیہ بہت قسم ہے, امر نہیں, استفہام, تمنی, ترجیح, عقود, عرض, تعجب, قسم, ندا, دعا, مدعو, یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ جملہ انشائیہ کے ہیں. میں کہوں اللہ کی قسم, اب سامنے والا تو مجھے نہیں کہہ سکتا آپ نے سچ کہا, یہ تو قسم کہی ہے, یا نہیں کہا سکتا جھوٹ کہا. میں کہوں زید کو مارو, زید کو مارو, یہ میں نے حکم دیا ہے, تو اب سامنے والا جس کو میں نے بولا وہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے سچ کہا, آپ نے جھوٹ کہا, یہ تو کوئی بات نہیں بنے گی. تو یہ کیا ہے, جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ یاد رکھیے, جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے یہ بات پوری نہیں ہوتی. یہ جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ تصور کی قبیل میں سے ہیں. تو جملہ انشائیہ جتنی بھی جملہ انشائیہ ہیں وہ سب تصور کی قسم میں سے ہیں. میں کہوں اللہ کی قسم, اب آپ بولیں گے مجھے بات تو سمجھ آئے گی آپ نے اللہ کی قسم کھائی, تو آپ کہیں گے یہ تصدیق ہے. تصدیق نہیں ہے, تصور ہے. یہ جملہ انشائیہ تصور کی قسم سے ہیں. میں کہوں زید کو مارو, آپ کہیں گے مجھے بات سمجھ میں آ گئی, کیا آ گئی, زید کو مارنا ہے. تو آپ سے پوچھے کہ زید کو مارو جو لفظ ہے, یہ جملہ ہے, یہ کیا ہے, آپ کہیں گے تصدیق ہے. تصدیق نہیں, یہ تصور ہے, کیونکہ جملہ انشائیہ تصور کی قسم میں سے ہیں. لیکن اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے. جو آپ کہتے ہیں قسم, ایک ہوتی ہے قسم, ایک ہوتی ہے جواب قسم. قسم کہتے ہیں جو بات آپ قسم کھا رہے ہیں, اور جواب قسم کہتے ہیں جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں. میں کہوں اللہ کی قسم زید مر گیا, زید کیا ہے, مر گیا. تو میں نے کہا میں نے پہلے اللہ کی قسم کھائی, یہ تو جملہ انشائیہ ہے, لیکن آگے میں نے جو خبر دی زید مر گیا ہے, یا زید کیا نام ہے یہاں سے نکل گیا ہے, جو بھی میں کہوں, تو یہ میں آگے میں خبر دے رہا ہوں, یہ جملہ انشاء کی قسم میں سے نہیں ہے. تو اس کو نہیں تصور کہنا آپ, بلکہ آپ نے صرف انشاء کو تصور کرنا ہے. جو آگے جو آئے گا جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے, اور اس میں پہلا جملہ تو انشائیہ ہو سکتا ہے, لیکن بعد والا جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ خبریہ ہو سکتا ہے. اگر پہلے والا بھی جملہ انشائیہ ہے, دوسرے والا بھی جملہ انشائیہ ہے, تو تم دونوں کو کیا کہہ سکتے ہو, جملہ تصور کی قبیل سے کہہ سکتے ہو. لیکن اگر آگے جملہ انشائیہ کے بعد جملہ خبریہ ہے, تو اس کو آپ اسے تصور کی قبیل میں سے آپ نہیں لے سکتے. اب تو تصدیق آپ کو سمجھ میں آ گئی. تصدیق کسے کہتے ہیں کہ جو بات پوری ہو, جس کے اندر یقین ہو, اور زیادہ خیال یہ زیادہ یقین ہو, یعنی جن کے ظن غالب ہو, کہ اسے کیا کہا جائے گا, بات پوری ہو اور یقین بھی ہو, اسے تصدیق کہا جائے گا. لیکن تصور 4 قسموں میں تقسیم ہو گیا. تصور یا تو لفظ ہوگا جیسے زید, تصور یا تو ایک سے زیادہ لفظ ہوں گے لیکن وہ بات پوری نہیں ہوگی. میں کہوں زید, عمر, بکر, خالد, بس یہ کہوں, تو آپ بولیں گے بات پوری نہیں, بات تو پوری کرو. تو یہ کیا ہے, بہت سارے لفظ تو ہیں لیکن پوری بات نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ بھی تصور کی قبیل میں سے ہیں. تیسری قسم یہ کہ بہت سارے لفظ ہو اور بات سمجھ بھی آ رہی ہو, لیکن اس کے اندر شک ہو, تو اسے کیا کہا جائے گا, اسے تصور کی قبیل میں سے کہا جائے گا. اسی طرح میں پوری بات تو کروں لیکن وہ جملہ انشائیہ ہو. چوتھی قسم جو جملہ انشائیہ ہو, تو پھر وہ بھی کیا ہوگا, جملہ انشائیہ پوری بات ہوتی ہے. میں کہوں زید کو مارو, پوری بات تو ہے لیکن یہ تصور کی قبیل میں سے ہے, جملہ انشائیہ ہے. تو تصور کی کتنی 4 قسمیں ہوگی کہ لفظ ایک ہی لفظ ہو, یا دوسری قسم یہ ہے کہ لفظ تو بہت سارے ہوں لیکن بات پوری نہ ہو. تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ تو بات تو پوری ہو لیکن وہ جملہ انشائیہ ہو. چوتھی قسم یہ ہے کہ بہت سارے لفظ ہو لیکن بات پوری نہ ہو, اس کے اندر شک ہو. پوری بات ہو لیکن اس کے اندر شک ہو. تو یہ تصور اور تصدیق کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اب یاد رکھیے تصور اور تصدیق کی 2 قسمیں آ گئی. تصور اور تصدیق آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں, وہ قول معقول, وہ قول ملفوظ جو بات پوری ہو اسے تصدیق کہا جاتا ہے, اور وہ جو بات پوری نہ ہو اسے تصور کہا جاتا ہے. اب یاد رکھیے تصور تصدیق کی 2 قسمیں. پہلے قسمیں پڑھنے سے پہلے یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے نظری, ایک ہوتا ہے بدیعی. نظری کہتے ہیں وہ چیز جو بغیر سوچے سمجھے ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہو, جس کو ہم نے نظر و فکر سے غور فکر کر کے حاصل کیا ہو, اسے نظری کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ جن, اب جن جو ہے ہمیں
फ़ौरन समझ میں نہیں آیا, ہم بڑے ہوئے ہم نے کتابوں میں پڑھا یا ہم نے علماء کرام سے سنا, فقہ کرام سے سنا, کتابوں میں پڑھا, تو تب ہمیں سمجھ میں جن کسے کہتے ہیں. جن وہ ہیں جو نور سے, جن جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, ان سب کو کیا کہا جاتا ہے, جن کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ بعد میں پتہ چلا ہے, بچپن میں ہی پتہ نہیں چلا, شروع سے ہی پتہ نہیں تھا. تو اسے کیا کہا جاتا ہے, نظری کہا جاتا ہے, یعنی جو نظر و فکر سے حاصل ہوئے اسے نظری چیزیں کہا جاتا ہے. اور جیسے میں کہوں پریاں موجود ہیں. اب پریاں کہتے ہیں جو مونس جنیاں ہوتی ہیں انہیں پریاں کہا جاتا ہے. اب پریاں آپ کو بچپن سے پتہ نہیں تھا, بلکہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا یا کسی علماء کرام فقہ کرام سے سنا ہوگا, تو تب آپ کو پتہ چلا. شروع سے آپ کو پتہ نہیں چلا تھا. تو جو چیز ہمیں بغیر سوچے سمجھے, فوراً نظر و فکر کیے بغیر سمجھ میں نہ آئیں, انہیں کہا جاتا ہے نظری. اور ایک ہوتی ہے بدیہی, جو ہمیں بغیر نظر و فکر کے ہی حاصل ہو جائیں, یعنی جو بچپن سے ہی ہمیں پتہ ہو ان چیزوں کے بارے میں, تو انہیں بدیہی کہا جاتا ہے. میں کہوں سورج, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں کہوں بلف, میں کہوں پنکھا, آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں. کتاب کہوں, قلم کہوں, بورڈ, وائٹ بورڈ کہوں, بلیک بورڈ کہوں, دیوار کہوں, جو بھی کہوں, یہ سب کچھ کیا ہے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. انہیں کہتے ہیں بدیہی. بدیہی انہیں کہا جاتا ہے. نظری کسے کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے نظر و فکر سے حاصل کی ہو. نظر و فکر, جیسے جن کا ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے, اسے نظری کہتے ہیں. اسی طرح نظری وہ بھی چیز ہے جو ابھی تک پتہ نہیں ہے, وہ ہمارے لیے نظری ہے, وہ ہم بعد میں پتہ کریں گے, وہ سب نظری ہیں. اور تصدیقی وہ ہے جو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے, جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کے بغیر ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے, انہیں بدیہی کہا جاتا ہے. اب تصور اور تصدیق بھی اسی طرح دو قسموں پر ہیں. تصور نظری, تصور بدیہی. تصدیق نظری, تصدیق بدیہی. تصور نظری, پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ تصور کسے کہتے ہیں, جو بات پوری نہ ہو. اور نظری, جو بات پوری نہ, تصور نظری جو بات پوری نہ ہو اور اس کو ہم بغیر سوچے سمجھے, بغیر نظر و فکر کے ہم نے اسے نہ جانا ہو, نظر فکر کر کے ہم کے جانا ہو, اسے تصور نظری کہا جائے گا. جیسے جن ہے, اب میں نے کہا جن کہا, یا میں نے کہا پریاں کہا, تو یہ جو میں نے جن کہا پوری بات بھی نہیں ہے, اور یہ ہم نے غور و فکر کر کے, نظر و فکر کر کے, سن کے, کتابوں میں پڑھ کر ہم نے اس کو جانا ہے. تو جن کیا ہے, تصور ہے, اور تصور نظری ہے. اسے کہ میں پریاں کہا, تو یہ جو پریاں ہیں یہ کیا ہے, پوری بات نہیں کی, میں نے صرف پریاں کہا تو یہ تصور ہوگا. اور یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا, بعد میں ہمیں پتہ چلا, نظر و فکر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا, انہیں کہا جاتا ہے تصور نظری کہا جاتا ہے, جو جن میں ہم نے نظر و فکر کر کے ہم نے حاصل کی. اور تصور بدیہی کہتے ہیں کہ وہ بات جو پوری نہ ہو اور ہمیں پہلے سے پتہ ہو. جیسے سورج ہیں, پنکھا ہے, بلیک بورڈ ہے, وائٹ بورڈ ہے, یہ سب کچھ. میں نے کہا سورج, میں نے جیسے سورج کہا, ایک تو پوری بات نہیں کی اور فوراً سمجھ میں بھی آ گئی, تو اسے کیا کہا جائے گا, تصور بدیہی کہا جائے گا. اس طرح تصدیق بھی دو قسموں پر ہے, تصدیق نظری اور تصدیق بدیہی. تصدیق نظری, پہلے تصدیق سے کہتے ہیں جو بات پوری ہو, اور نظری جو ہمیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر نظر و فکر کیے حاصل نہ ہوئی ہو, نظری, تصدیق نظری. جیسے میں کہوں جن ہے, میں نے کہا جن ہے, بات تو پوری ہے, لیکن یہ کیا ہے, نظری, ہمیں غور و فکر کر کے حاصل ہوئے, سے تصدیق نظری کہا گا. میں کہوں عالم موجود ہے, میں کہوں کہ عالم کو بنانے والا خدا موجود ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے, موجود ہیں. تو یہ ہمیں کب پتہ چلا, بعد میں نظر و فکر علماء کرام نے ہمیں بتایا, دلیلوں کے ساتھ بتایا. تو ہمیں بعد میں نظر و فکر کرنے کے بعد میں کہوں پریاں موجود ہیں, میں نے کہا یہ جو لفظ کہا, یہ پریاں موجود ہے تو تصدیق, لیکن یہ کیا ہے, تصدیق نظری ہے. اور ایک ہوتی ہے تصدیق بدیہی. تصدیق بدیہی اسے کہتے ہیں کہ جو پوری بات ہو اور ہمیں بغیر سوچے سمجھے سمجھ میں آ جائے. میں کہوں یہ پینسل ہے, یہ کیا ہے, پینسل ہے, تو یہ میں نے لفظ کہا, تو پورا لفظ کہا, پورا جملہ کہا, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, تصدیق ہے. اور یہ بدیہی ہے, یعنی آپ کو غور و فکر بھی نہیں کرنا پڑا, بچپن سے ہی آپ جانتے ہیں پینسل ہے, تو یہ کیا ہو گیا, پورا جملہ کیا ہوگا, تصدیق ہو گیا, اور تصدیق بدیہی ہو گیا. تو ہم نے علم کی تعریف بھی پڑھ لی اور ان کی قسمیں بھی پڑھ لی, تصور, تصدیق, اور تصور کی بھی دو قسمیں پڑھ لی, تصور نظری, تصور بدیہی. تصدیق نظری اور تصدیق بدیہی ہم نے پڑھ لی. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کتاب میں سے پڑھتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق اول, علم کی تعریف اور اس کی اقسام, اس کی قسمیں.
علم کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ جیسے زید، کسی نے بولا اور تمہارے ذہن میں اس کی صورت آئی، صورت یعنی پہچان آئی، صورت نہیں ہے، صورت تو نہیں آئے گی، پہچان آئے گی، اس کی ایک پہچان آئے گی، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے علم کہا جائے گا۔ یہ زید کا علم ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصدیق یہ علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے فلاں شے ہے، فلاں شے فلاں شے ہے، یعنی یہاں پر مطلقاً بتا رہے ہیں فلاں شے فلاں شے ہیں۔ پہلے فلاں شے کی جگہ آپ کوئی مسند لے رکھ لیں، جیسے زید ہے، فلاں شے یعنی فلاں شے زید، فلاں شے زید، زید فلاں شے ہے، فلاں شے یعنی عالم ہے، زید عالم ہے، تو یہ فلاں شے ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اگر دونوں فلاں شے کی جگہ ایک ایک چیز رکھ لیں گے تو آپ کو وہ پوری بات حاصل ہو جائے گی، اسے کیا کہا جائے گا؟ تصدیق کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے، یعنی زید عالم ہے۔ آگے وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کے والد ہیں، تو یہ تصدیق ہے، یعنی جو بات پوری ہو، جو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اسے تصدیق کہا جاتا ہے۔ تصور وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو، یعنی جس میں نہ کہا جائے کہ فلاں شے ہیں، صرف کسی بات کو اکیلے ذکر کیا گیا ہو، یا بات تو پوری ہو لیکن اس کے اندر شک ہو، یا بات تو پوری ہو لیکن جملہ انشائیہ ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ علم جس میں اس قسم کا علم نہ ہو، یعنی وہ اس کے اندر فلاں شے نہ کہا گیا ہو، یعنی وہ پوری بات نہ ہو، اسے تصور کہا جائے گا۔ جیسے صرف زید کا علم، مثلا زید کا غلام، میں نے کہا زید کا غلام، آپ کو پوری بات سمجھنی ہے، اسے تصور کہا جائے گا۔ اب سوالات دیے ہوئے ہیں، ان مثالوں میں غور کرو اور بتاؤ کہ تصور کون ہے، تصدیق کون؟ مشق تو بعد میں کریں گے، یا آپ بولیں گے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کتاب کے اندر تو تصدیق کی تعریف پہلے کی ہوئی ہے، اور میں نے جو آپ کو تصدیق کی پہلے تعریف نہیں کی بلکہ تصور کی پہلے تعریف بتائی ہے۔ یہ میں نے اس وجہ سے تعریف بتائی ہے کیونکہ یاد رکھیے یہاں پر چار چیزیں ہیں۔ ایک ہے تقدم ذاتی، کسی چیز کو پہلے لانے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، وہ چار وجوہات ہوتی ہے کسی کو پہلے لانے کی وجوہات۔ پہلی وجوہ یہ ہے کہ تقدم ذاتی سے کہتے ہیں کہ مؤخر جو ہے نا وہ مقدم کا محتاج ہو، اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو۔ جیسے میں کہوں سورج نکلا اور دن ہو گیا، تو میں نے یہ سورج نکلنا پہلے کیوں کہا، دن ہو گیا بعد میں کیوں؟ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دن نکلا کیونکہ سورج آ گیا، تو یہ میں پہلے بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یہاں پر تقدم ذاتی پایا جا رہا ہے۔ تقدم ذاتی اسے کہتے ہیں کہ مؤخر، جس کو مؤخر ذکر کیا گیا وہ مقدم کا محتاج ہے، یعنی میں نے کہا دن ہو گیا، تو یہ دن ہونا کس کا محتاج ہے؟ سورج کا محتاج ہے، اس وجہ سے اس کو میں نے مؤخر ذکر کیا ہے۔ اور مؤخر مقدم کا محتاج ہو، اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو، یعنی مقدم کیا میں نے کہا؟ سورج نکلا، تو وہ جو میں نے لفظ کہا سورج نکلا، طلوع شمس جو ہے وہ کیا ہے؟ علت تامہ ہے، کس کے لیے؟ مؤخر کے لیے۔ تو سورج نکلے گا تب ہی تو دن ہوگا، ایسے دن نہیں ہوگا، تو یہ تقدم ذاتی پایا جا رہا ہے۔ میں نے طلوع شمس کو پہلے اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ اس کے اندر تقدم ذاتی پایا جائے، ایک ہوتا ہے تقدم طبعی کہتے ہیں کہ مؤخر جو ہے نا وہ مقدم کا محتاج تو ہوتا ہے، لیکن مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہیں ہوتا۔ جیسے تصور اور تصدیق کو اب میں پتہ چلے گا کہ میں نے پہلے کیوں آپ کو بتایا کہ پہلے میں نے تصور کی تعریف کیوں بیان کی، کیونکہ یہاں پر تقدم میں طبعی پایا جا رہا ہے۔ طبعی کہتے ہیں کہ مؤخر جو ہے وہ مقدم کا محتاج ہو، لیکن مقدم مؤخر کے لیے محتاج نہ ہو۔ میں نے تصور کو پہلے ذکر کیا، تصدیق کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ جو تصدیق ہے، یہ جو مؤخر ہے جس کو میں نے مؤخر ذکر کیا، یہ مقدم کا محتاج تو ہے، یعنی تصدیق تب بھی ہوگی جب تصور پایا جائے گا۔ میں کہوں زید عالم ہے، یہ کیا تصدیق ہے، لیکن میں نے پہلے کہا زید عالم کہا، زید کیا کہا؟ عالم کہا، زید عالم کہا، تو یہ میں نے پہلے تصور بولا، زید عالم کیا ہے؟ تصور ہے۔ تو یہ جو تصدیق تبھی ہوگی جب کیا ہوگا؟ تصدیق تبھی بنے گی جب زید عالم میں کہوں گا پہلے، تب زید عالم ہے بعد میں کہوں گا۔ تو یہ جو مؤخر ہے مقدم کا محتاج تو ہے، لیکن یہ مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہیں ہے، یعنی اگر تصور نہیں ہوگا تو تصدیق پھر بھی پائی جائے گی، تو یہاں پر تقدم طبعی پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے تقدم وضعی، نہیں تقدم زمانی۔ کسی سے پہلے لانے کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا زمانہ ہی پہلا ہوتا ہے، یعنی مقدم کا زمانہ مؤخر کے زمانے سے پہلا ہو۔ جیسے میں کہوں زمانہ آدم علیہ السلام
اور زمانہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو میں نے آپ کے سامنے زمانہ آدم علیہ السلام پہلے کیوں بولا، زمانہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں کیوں بولا، اس وجہ سے کہ یہاں پر تقدم زمانی پایا جاتا ہے۔ تقدم زمانی سے کہتے ہیں کہ جس کو پہلے بیان کیا اس کا زمانہ ہی پہلے ہو، اور تقدم میں یہ زمانی دوسرے کو میں نے بعد میں کیوں بیان کیا، کیونکہ اس کا زمانہ ہی بعد ہے۔ زمانہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بیان کیا، زمانہ آدم علیہ السلام پہلے بیان کیا کیونکہ وہ زمانہ آدم علیہ السلام پہلے ہی ہے، اور زمانہ موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بیان کیا کیونکہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں ہی ہیں۔ اور کہتے ہیں تقدم وداعی، یعنی مقدم کو مؤخر سے پہلے ذکر کر دینا خود ہی، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی پہلے ذکر کر دیا تو اسے تقدم ودی کا ہے۔ تو میں نے تصور کو تصدیق سے پہلے اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ یہ جو تصور ہیں اور تصور اور تصدیق کے درمیان تصور اور تصدیق کے درمیان تقدم طبعی پایا جا رہا ہے، یعنی طبعی طور پر میں نے تصور کو پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ تصدیق جو ہے وہ تصور کا محتاج تو ہے، لیکن تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے تصور کو پہلے ذکر کیا۔ اب سوالات کچھ ہیں، سوالات کر لیتے ہیں۔ ان مثالوں میں غور کرو، بتاؤ کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون ہے۔ زید کا گھوڑا تصور ہے کیونکہ پوری بات نہیں ہے۔ عمر کی بیٹی، تو یہ بھی تصور ہے، پوری بات نہیں ہے۔ عمر زید کا غلام تصور ہے، پوری بات نہیں ہے۔ بکر خالد کا بیٹا ہوگا۔ اب اگر یہاں پر کوئی کہہ رہا ہے، اتنے یقین سے کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کو زیادہ یقین ہے کہ اگر بکر خالد کا بیٹا ہوگا، بکر خالد کا بیٹا ہوگا، زیادہ یقین ہے، تو پھر یہ تو تصدیق ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پر شک ہے، کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، پوچھا کہ بکر خالد کا بیٹا ہے، آپ نے کہا بکر خالد کا بیٹا ہوگا، آپ کو یقین نہیں ہے، تو اس وقت یہ کیا ہوگا؟ تصور ہوگا۔ سرد پانی تصور ہے، بات پوری نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ پوری بات ہے، یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ جنت حق ہے، تصدیق ہے، پوری بات ہے۔ دوزخ کا عذاب پوری بات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے، یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ مکہ معظمہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اگر ہوتا مکہ معظمہ عرب میں ہے تو یہ پورا جملہ ہو جاتا ہے، تب تصدیق ہوتا ہے، لیکن کہا مکہ معظمہ، یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اب میں نے تصور تصدیق کی جو قسمیں بیان کی وہی بیان کر رہے ہیں۔ تصور کی دو قسمیں، تصور بدیہی، تصور نظری۔ تصور بدیہی ایسی شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جائے، یعنی تصور بدیہی اسے کہا جاتا ہے کہ جو بات پوری نہ ہو اور وہ بغیر سوچے سمجھے سمجھ میں آ جائے، اسے تصور بدیہی کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی، آگ، گرمی۔ پانی، اب بات پوری نہیں ہے لیکن آپ پانی کے جیسے ہی نام لیں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پانی، آگ، گرمی، سردی کہ سنتے ہی یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، جس کی تعریف کی ضرورت نہیں، اسے تصور بدیہی کہا جاتا ہے۔ تصور نظری اس شے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئیں، جیسے اسم، فعل اور حرف، محرم، مبنی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ تصور نظری ہے، کیونکہ ان کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ اسم، فعل، حرف کا اگر ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم نے بڑے ہو کر کتابوں سے پڑھ کر علماء کرام سے استادوں سے سن کر آیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہمیں نظر و فکر سے حاصل ہوا ہے، تو نظر و فکر سے حاصل ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نظری کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تصور ہے، بات پوری نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تصور نظری ہوگا۔ بھوت کسے کہتے ہیں؟ بھوت تو اصل میں بھوت کچھ نہیں ہوتا، ذہن میں کے اندر ایک ڈراؤنی کی شکل جنم لے لیتی ہے بعض اوقات کہ بھوت اس طرح کا، بڑے بڑے سنگوں والا، بڑے بڑے دانتوں والا، یہ ایک ذہن کے اندر ایک پہچان بنا لی جاتی ہے ڈرانے کے لیے، تو اسے بھوت کہا جاتا ہے۔ اور دیو کہتے ہیں کہ جس کا بڑا سا جسم، بھی کسی چیز کو تصور کر لینا کہ اتنی بڑی ہے کہ وہ بہت بڑی ہے، بڑا کسی کو تصور کرنے سے دیو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تصور نظری ہے، یہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں ہمیں پتہ چلے ہیں۔ تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہیں جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو، تصدیق یعنی جو بات پوری ہو اور جو بغیر نظر و فکر کے ہمیں سمجھ آ جائے، جیسے 2/4 کا آدھا اور 1/4 کا چوتھائی ہے۔ تصدیق نظری وہ تصدیق جس 2/4 کا آدھا 1/4 کا چوتھائی ہے، یعنی اگر ایک چیز ہے اس کے 4 حصے کر دو تو اس کے اندر جو 2 حصے ہوں گے وہ 4 کا آدھا ہوں گے، وہ کس کے ہوں گے؟ 4 کے آدھے ہوں گے۔ اور اسی طرح 4 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اس کی 4 حصے کر دو اور ایک کو الگ کر دو تو وہ 1/4 کا چوتھائی ہے، یعنی اس میں سے چوتھا حصہ ہے اس کا۔ تو یہ ہمیں جیسے ہی ہمیں کوئی بتائے گا 2/4 کا آدھا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا، یعنی 4 حصے کرو اور اس میں سے 2 نکال دو تو 2 جو ہوں گے وہ کیا ہے؟ 2/4 کا آدھا ہوں گے۔ اس طرح کسی سے 4 حصے کر کو 1 نکال دو تو 1 وہ کیا ہوگا؟ چوتھائی ہوگا۔ یہ جیسے ہی کوئی بتائے گا، بات تو پوری ہے لیکن ہمیں یہ بات فوراً سمجھ میں بھی آئے گی، اسے کہا جاتا ہے تصدیق بدیہی کہا جائے گا۔ تصدیق نظری وہ تصدیق جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو، جیسے پریاں موجود ہیں، اب پورا لفظ پورا سمجھ تو آ رہا ہے لیکن اس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہے۔
عالم بنانے والا، تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تصدیق نظری ہیں، اس کے اندر ہمیں نظر و فکر کی ضرورت ہے، ہم نے نظر و فکر سے حاصل کی ہیں۔ سوالات اگلے آ رہے ہیں۔ درجہ مثالوں میں بتاؤ کہ تصور تصدیق کس قسم کا ہے؟ پل صراط تصور ہے، اور تصور نظری ہے، تصور بدیہی ہے۔ یہ تصور نظری ہے کیونکہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، اب بھلے ہمیں پتہ ہو کہ پل صراط اسے کہتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے، اسے پل صراط کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں کب پتہ چلا؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا، نظر و فکر کی، علماء کرام نے بتایا، تو یہ کیا ہوا؟ نظر و فکر سے حاصل ہوا، اسے نظری کہا جائے گا، اور پل صراط پوری بات نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ تصور نظری ہوگا۔ جنت کیا ہے؟ تصور ہے، پوری بات نہیں ہے، اور نظری ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلا کیا ہے؟ جنت ایسی ہوتی ہیں۔ قبر کا عذاب تصور ہے اور تصور نظری ہیں۔ چاند کیا ہے؟ چاند ایک تصور ہے، پوری بات نہیں ہے، اور یہ تصور بدیہی ہے، کیونکہ چاند ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، چاند کسی جیسی چاند کا لفظ لیں گے ہمارے ذہن میں فوراً آ جائے گا، تو یہ تصور بدیہی ہے، تصور بدیہی ہے۔ آسمان یہ بھی تصور بدیہی ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ دوزخ موجود ہیں، دوزخ موجود ہے، پوری بات ہے، کوئی یا تصدیق ہوگا، اور کون سے نظری ہوگا یا بدیہی ہوگا؟ نظری ہوگا، کیونکہ دوزخ موجود ہے، ہم نے کب پڑھا؟ کتابوں میں پڑھا، نظر و فکر کر کے پڑھا، سمجھا؟ یہ کیا ہے؟ تصور ہے، لیکن تصدیق ہے، لیکن تصدیق نظری ہے۔ 7ویں ترازو اعمال کا، بات پوری نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ تصور ہوگا، اور ترازو اعمال کا یعنی حساب جو ہوگا قیامت والے دن، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا نظری ہے، نظر و فکر سے حاصل ہوا، تو یہ تصور نظری ہے۔ جنت کے خزانے پوری بات نہیں ہے، تصور ہے، اور جنت کے خزانے کیا ہیں؟ جنت کے خزانے نہریں ہیں، باغات ہیں، اچھی غذائیں ہیں، وہ سب جنت کے خزانے ہیں، اور بھی بے شمار بے حساب جنت کے خزانے جو ہیں وہ کیا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ ہم نے بعد میں نظر و فکر کر کے کتابوں میں پڑھا ہے، تو یہ نظری ہوا، اور جنت کے خزانے یہ پوری بات نہیں، تصور ہے، تو تصور نظری۔ عمر کا بیٹا کھڑا ہے، پوری بات ہے تو پوری بات، لیکن یہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا، تو یہ تصدیق ہے اور تصدیق بدیہی ہے۔ کوثر جنت کا حوض ہے، تصدیق ہے اور تصدیق نظری ہے، کوثر ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے۔ آفتاب روشن ہے، پوری بات ہے، لیکن ہمیں پوری بات ہے اور ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آفتاب روشن ہے، یعنی سورج کیا ہے؟ روشن ہے، یہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے اور تصدیق بدیہی ہے۔ تو یہاں تک ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔